ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا ورنہ تم غریب اور تنگ دست رہو گے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں نہ خریدی تو تم ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے اور پچھتاؤ گے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ تو محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والا ہوں جو بظاہر معمولی لگے، لیکن جب دل سے سنیں گے تو دماغ سن ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، اور آپ خود سے یہ سوال کریں گے کہ اگر اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک کیوں نظر انداز کر رکھی تھی۔ سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی کھولنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ربیع الاول کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال، خواہ وہ خیر ہوں یا معمولی، سال بھر کے حالات پر نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جس پر اگر عمل نہ کیا تو ممکن ہے پورا سال آپ کی زندگی تنگ دست، غربت اور محتاجی کی دھند میں لپٹی رہے گی، اور اگر عمل کر لیا تو تقدیر کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گے۔ یہ محض جملہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوار دینے والا راز ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ صدیوں سے منتقل ہونے والی حکمت ہے جسے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو ربیع الاول کے قرب اور رحمت کی قدر جانتے ہوں۔ تو محترم ناظرین، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، آپ کی زندگی میں ربیع الاول کے مہینے کتنی بار آئے ہوں گے؟ ان مہینوں میں شاید آپ نے نئے کپڑے خریدے ہوں گے، بچوں کے لیے کھلونے لائے ہوں گے، گھر کی سجاوٹ پر پیسہ لگایا ہوگا، لیکن آج ان 5 برکت والی چیزوں کی طرف شاید کبھی توجہ نہ گئی ہو۔ اگر یہ چیزیں ربیع الاول میں لی جاتی تو دولت، عزت، سکون اور برکت آپ کے مقدر کا حصہ بن جاتی۔ شاید اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ محنت کے باوجود ثمرات آپ کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتے۔ رزق آتا ہے مگر قرار نہیں ٹھہرتا، دولت آتی ہے مگر بے برکتی سب کچھ نکل جاتی ہے، سکون کی جگہ اضطراب اور برکت کی جگہ بے اطمینانی لے لیتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں آخر کیا ہیں؟ کیا یہ عام ہیں، کوئی روحانی راز ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں جنہیں صدیوں سے صرف وہ لوگ خرید لیتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ سے امید اور یقین ہوتا ہے؟ اور یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے، یہ ان کے حصے میں ہیں جو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو محترم ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں ان چیزوں کو تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میری بات کو آخر تک ضرور سنیے گا، دل میں اتاریے گا، اور یہ سمجھ لیں کہ ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا تو صرف رزق نہیں بلکہ خوشیوں کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنے کل کا عکس سوچ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ایک نئی روحانی فضا اترتی ہے۔ یہ مہینہ معمولی نہیں بلکہ اس میں ہر نیکی کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی سادگی اور قربانی کی طاقت سال کے لیے بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ یہی مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا عمل اور چھوٹی سی خریداری بھی زندگی کے بڑے دروازے کھول سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی اتر آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل معمولی باتوں پر بھی ٹھہرنے لگتا ہے اور انسان لاشعوری طور پر اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو چھوٹے چھوٹے اسباب کے ذریعے بڑے فیصلوں کی طرف لے آتا ہے۔ ربیع الاول میں پہلی چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے، اور وہ دراصل بازار کی نہیں بلکہ تقدیر کی خریداری ہے۔ اور اس فہرست میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر آتا ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے، اس کی پیکنگ دل لبھاتی ہے اور اس کا اشتہار کہیں نظر آتا ہے، مگر ربیع الاول کے مہینے میں یہی سادگی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ مہینہ نفس توڑنے، غرور گھٹانے اور دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، اور گڑ اپنی فطرت میں بالکل ایسا ہی ہے، نہ بناوٹ، نہ دکھاوا، نہ مصنوعی مٹھاس،
بزرگ کہا کرتے تھے کہ ربیع الاول میں گڑ خریدنا دراصل دل کی کڑواہٹ کو اللہ کے سامنے رکھ دینے کے مترادف ہے۔ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، کمائی ہو جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا، گھر میں سب کچھ ہے مگر دل خالی خالی رہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ایسے ہی سوالات کے جواب لے کر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ برکت ہمیشہ بڑی چیزوں سے نہیں آتی، بعض اوقات وہ سادگی کے ایک چھوٹے سے ذرے میں بھی چھپا دی جاتی ہے۔ گڑ اسی برکت کا استعارہ ہے۔ جب ربیع الاول میں گڑ اس نیت کے ساتھ گھر میں لایا جاتا ہے تو یہ صرف کھانے میں مٹھاس نہیں ڈالتا بلکہ گفتگو میں نرمی، رویوں میں برداشت اور فیصلوں میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ربیع الاول دراصل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ گڑ یہاں خوراک نہیں بلکہ ایک تربیتی علامت ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح یہ بغیر کسی ملاوٹ کے میٹھا ہے، اسی طرح بندے کو بھی اپنی نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص ربیع الاول میں گڑ خرید کر بچوں میں بانٹ دیتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے یا کم از کم گھر کے افراد کو اس نیت سے کھلاتا ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں مٹھاس ڈال دے، اس کے گھریلو جھگڑے خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہم نے چینی، مٹھائیوں اور مصنوعی ذائقوں کو ترقی سمجھ لیا ہے، مگر اس ترقی کے ساتھ ہمارے لہجوں میں تلخی، آنکھوں میں شکوہ اور دلوں میں بے اقراری پیدا ہو جائے۔ ربیع الاول میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ اگر تم گھر میں رحمت چاہتے ہو تو پہلے دل کو نرم کرو، اور دل کی سختی گڑ جیسی سادہ چیزوں سے ہی پگھل جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ربیع الاول کے مہینے میں گڑ خریدنا کوئی رسم نہیں، یہ ایک خاموش دعا ہے۔ یہ کہنا کہ اے اللہ ہم دکھا دے مٹھاس نہیں چاہتے، ہمیں دکھاوے اور مٹھاس نہیں چاہتے، ہمیں وہ مٹھاس دے جو ہمارے گھروں کو جوڑے، ہماری زبانوں کو نرم کر دے، ہمارے رزق کو ببرکت بنا دے۔ جو شخص اس نیت کے ساتھ گڑ کو ربیع الاول میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ صرف ایک چیز نہیں خریدتا، وہ اپنے آنے والی تقدیر کے ذائقے کو بدلنے کا سامان کر لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ صرف عبادت بڑھانے کا نہیں بلکہ زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر کا تو معمولی آتی ہیں اگر ان کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ انہیں نعمتوں میں ایک سرسوں کا تیل بظاہر ایک عام سا تیل، مگر ربیع الاول کے تناظر میں یہ برکت، حفاظت اور سکون کی ایک خاموش علامت بن جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل ربیع الاول میں خریدنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص رسم پوری کی جاتی ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد زندگی میں وہ گرمی واپس لانا ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ تیل اپنی فطرت میں تیز ضرور ہے مگر اس کی تاثیر نرم ہے، بالکل ویسے جیسے ربیع الاول کا مہینہ ظاہری طور پر سادہ مگر اندر سے دل کو ہلا دینے والا۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص ربیع الاول میں سرسوں کا تیل نیت کے ساتھ گھر میں لاتا ہے، وہ اپنے گھر کو بے حسی، سرد مہری اور بے برکتی سے بچانے کا سامان کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے ہر چیز کو برانڈ اور پیکنگ کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا، مگر مہنگے تیل، خوبصورت دیگر بوتلیں اور دل لبانے والے نام تو آ گئے مگر گھروں سے وہ خوشبو غائب ہو گئی جو اپنائیت کی علامت تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل برکت نام میں نہایت نیت ہے، کہ اصل برکت نام میں نہیں نیت میں ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل اسی نیت سے پہچان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دکھاوے کی بجائے سادگی کو ترجیح دیتے ہیں، کہ ربیع الاول کے دنوں میں بچوں کے سروں میں سرسوں کا تیل لگانا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دعاؤں کی ایک خاموش صورت ہے۔ ماں جب اپنے بچے کے سر پر یہ تیل لگاتی ہے تو دراصل وہ اس کے نصیب کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں بچوں کے بالوں کے ساتھ ساتھ ان کی تقدیر بھی مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ آج ہم مہنگے شیمپو اور لوشن تو خرید لیتے ہیں مگر وہ لمس بھول گئے ہیں جس میں دعا شامل ہوتی تھی۔ ربیع الاول چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں سرسوں کے تیل کا استعمال انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دل کو بھی نرم کرنا ہے۔ یہ تیل جب چراغ میں جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، جب کھانے میں شامل ہوتا ہے تو ذائقہ بالکل
اسی طرح جب نیت میں شامل ہو جائے تو زندگی کو متوازن بنا دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں ربیع الاول میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے وہاں لڑائیاں کم اور گفتگو نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر کرتی۔ اسی لیے اگر ربیع الاول کے مہینے میں دل کی سختی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نکلنا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور خریدو۔ یہ تیل کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے جو ہاتھوں سے شروع ہو کر تقدیر پر تک پہنچتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اصل میں روشنی کی تلاشی کا مہینہ ہے، مگر یہ روشنی آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت سی چمکتی چیزیں اکٹھی کر لی، مگر وہ روشنی کھو دی جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اسی لیے ربیع الاول میں جو پانچویں چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر ایک سادہ سا چراغ، مگر حقیقت میں عاجزی، بندگی اور ولیت کی علامت مٹی کا دیا ہمیں دلاتا ہے، اور کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے۔ ربیع الاول چونکہ نفس کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں مٹی کے دیے کو اختیار کرنا دراصل اپنے اصل کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں چمک دمک میں کھو گیا تھا، اب میں اپنی حقیقت کے سامنے تیرے در پہ آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف بجلی، فانوس اور فینسی لائٹس رہ گیا ہے۔ گھر روشن ہے مگر دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ مٹی کا دیا جب سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ صرف روشنی نہیں دیتا، وہ دعا بن جاتا ہے۔ ایسی دعا جو زبان سے نہیں عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے جو شخص ربیع الاول میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف وہ کنجی ہے جس سے بند تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وہ دیا بتاتا ہے کہ بندہ اپنے زور، اپنی عقل اور اپنے وسائل پر نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہی بھروسہ غربت کے احساس کو ختم کرتا ہے، چاہے حالات فوراً نہ بھی بدلیں۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جن 5 چیزوں کو ضرور خریدنے کی بات کی جاتی ہے ان میں ایک نہایت بامانہ اور گہری علامت سفید کپڑا ہے۔ سفید کپڑا صرف پہننے کی چیز نہیں، یہ نیت کی زبان ہے، یہ اعلان ہے بندہ اپنے دل پر جمی گرد کو پہچان چکا ہے اور اب اللہ کے سامنے صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا، اسی لیے اس مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو عبادتوں اور دعا کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑا ذرا سی میل بھی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح ربیع الاول انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی دکھا دیتا ہے۔ آج ہم لباس، شوق، ڈیزائن، نئے فیشن ٹرینڈ کو ترقی سمجھتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان رنگوں کے پیچھے ہماری نیتیں کتنی دھندلا چکی ہیں۔ سفید کپڑا ربیع الاول میں اس دھند کو صاف کرنے کی علامت بنتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے وہ اپنے دل پر سے بوجھ اتار دیتا ہے، کیونکہ سفید رنگ غرور کو نہیں ابھارتا بلکہ عاجزی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے خالی ہوتا ہے، اس میں چمک، نہ نمود، نہ برتری کا احساس۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو پہلے دل کو دھو لو۔ سفید کپڑا اسی دھلنے کی علامت ہے۔ جب بندہ اس نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کی نیت کے مطابق راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اگر ربیع الاول میں رزق کی حفاظت، دل میں نرمی اور زندگی میں توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدو۔ یہ خریداری دراصل ایک اقرار ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دیے ہوئے سادہ نظام کو مانتے ہیں، اور جب بندہ یہ اقرار کر لے پھر محرومی زیادہ دیر اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت، ظلم، برے کاموں میں مبتلا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت،
سچ بولنے، امانت داری، رحم دلی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف زبان سے محبت کا اظہار کافی نہیں، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا بہت اچھا عمل ہے۔ ساتھ ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی اور اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے اخلاق اور نیک اعمال اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ ربیع الاول کی اصل برکت صرف خوشی منانے میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے میں ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں سکون، برکت اور خیر عطا فرماتے ہیں، اور یہی اس مبارک مہینے کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔